बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान की सियासत पर आज के वीलॉग पे अहम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, इमरान खान से किस अहम शख्सियत की मुलाकात, खुफिया मुलाकात हुई? मुलाकात तो नहीं, मेरा ख्याल है मुलाकातें हुई। हाँ, अचानक हालात बदल गए। जंग में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबी दी और हवाओं का रुख बदल गया। कुछ हुक्मरानों ने पांव शांव पकड़े कि अल्लाह दा वास्ता हाँ बाहर आया थे, साढ़े अंदर जान के अलावा कोई हल नहीं, क्योंकि अवाम उसके लिए पागल है। नाज़रीन, ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, ये मेरी भी खबर है। दूसरी तरफ नजम सेठी के बाद अब सीनियर सहाफ़ी जवेद चौधरी ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उनका इस पे भी तफसीलात बताएंगे। दूसरी तरफ DGI-SPR ने भारत के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और खुल के भारत को बता दिया है कि अब कोई गलती नहीं करे, अब पाकिस्तान को तरन वाला ना समझे। नाज़रीन, आज के वीलॉग में बताएंगे कि एक सीनियर सहाफ़ी हैं जवेद चौधरी साहब, एक्सप्रेस में प्रोग्राम करते हैं। उन्होंने कहा है कि नजम सेठी की चिड़िया ने की खबर दी थी कि इमरान खान से अहम शख्सियत के साथ मुज़ाकरत शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में कहराम मच गया। हर कोई पूछने लग पड़ा, ये कौन मिला है, क्या बात हुई है, इमरान खान कब बाहर आ रहा है। इसमें मुख्तलिफ सहाफ़ी मुख्तलिफ खबरें देते रहे, जहां जिसकी इंफॉर्मेशन थी, और कई लगड़ बगड़ चमचे भी करते रहे। नाज़रीन, मुलाकात तो हुई थी, मुलाकातें तो हुई हैं, लेकिन इमरान खान एक ही मौक़िफ़ है कि इस मौजूदा निज़ाम को नहीं चलने दे रहे। लेकिन मुलाकातें करने वाले या मौजूदा हुक्मरान फार्म 47 वाले, उनकी ख्वाहिश है इमरान खान का तो छोड़ दिया जाए, लेकिन इस शर्त पे कि इमरान खान मौजूदा जाली इलेक्शन जो 2024 को वोटों से माने, इमरान खान मानने के लिए तैयार नहीं। वो टस से मस नहीं हो रहा, और चंद ही दिनों में, 2-3 दिनों में जो उसकी गुफ्तगू हुई है, आपको अंदाजा हो जाएगा, हो चुका होगा कि इमरान खान पीछे नहीं आना। अब आ जाते हैं जवेद चौधरी साहब के इस बयान पर। पहले नजम सेठी की खबर। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में कहराम मच गया था, लोग ने नजम सेठी के खिलाफ हो गए थे। इवन के नजम सेठी को हुक्मरानों ने बुला के पूछा, इस खबर की तरदीद करो, कौन मिला था, कब मिला था। वो अकल के अंधो, पंजाब हुकूमत के पास जेल है, तुम्हें यह भी नहीं पता जेल में क्या हो रहा है। तुम कितने के नलायक हो, तुम कितने के नाअहल हो, तुम कितने मफाद परस्त हो, तुम कितने का आंखें बंद किए हो। जेल बज़ाहिर तो तुम्हारे मतहत है, लेकिन तुम्हारे मतहत नहीं है। कुछ चीजें जो नजर आता है वो नहीं हो रहा होता, और कुछ हो रहा होता है वो चीजें नजर नहीं आती। नाज़रीन, आपको कहा नजम सेठी के खिलाफ लोग करने लगे यही, लेकिन यही यही सच यही है कि इनकी खबर दुरुस्त थी। ये जवेद चौधरी साहब फरमा रहे हैं, एक्सप्रेस के सीनियर एंकर पर्सन। उन्होंने कहा इमरान खान से वाकई ही मुलाकात हुई थी, और ये मुलाकात रिटायर्ड जनरल थे जिनकी मुलाकात हुई। जेल में तो चिड़िया नहीं जा सकती, इमरान खान की बहन को अदालतों के हुक्म के बावजूद नहीं हो जाता। जवेद चौधरी साहब की बात मान ली जाए कि ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि 3 स्टार जनरल थे। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल की मुलाकात हुई थी, उन्होंने इमरान खान को समझाया था कि आगे बढ़ना है, तो आगे समझाया था कि क्योंकि वाहिद रास्ता ये है कि उनके साथ मामला निकालने, कोई रास्ता निकालें, जिस पर इन शख्सियत को ने ही इमरान खान को जवाब को आगे पहुंचाया था। इमरान खान के जवाब उन्होंने कहा था, मैं बात करना चाहता हूं मुल्की मफाद में, अपने NRO के लिए नहीं, अपनी डील के लिए नहीं, अदालतों से रिहा होऊंगा, मुल्क के लिए खड़ा होऊंगा। तो इमरान खान का पैगाम बकौल जवेद चौधरी साहब के उन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने आगे पहुंचाया था। तो बरसरे इक़्तिदार लोगों ने कहा कि हम मोदी के साथ सीज फायर कर सकते हैं, यानी कि असल लोगों ने, मैं उनका नाम नहीं जानता, मुझे नहीं पता, ये जो है उन्होंने मोदी के साथ सीज फायर कर सकते हैं, तो ये फिर अपने लोग हैं, यानी कि इमरान खान तो पाकिस्तानी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अब सब पाकिस्तानी और पाकिस्तान से इश्क करते हैं, जीना मरना ओढ़ना बिखोड़ना पाकिस्तान है। जो चौधरी का उन्होंने कहा ये तो फिर अपने लोग हैं, लेकिन पहले सानिया 9 मई पर माफी मांगे। ये नाज़रीन, कुछ लोग मुस्लिम लीग के भी ये बयानिए को उछालते हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान का जवाब नहीं आया। मैं आपको जवाब दे देता हूं, यहां तक तो उनकी बात ठीक है, लेकिन अब बात ये थोड़ी सी, मेरी इंफॉर्मेशन है, मैं उनकी खबर को चैलेंज किसी को भी नहीं करता, मेरी एक आदत ही नहीं है मैं किसी को चैलेंज करूं। इमरान खान को कई मरतबा कहा, इसीलिए उन्होंने बारहा कहा कि 9 मई पर आप जुडिशल कमीशन बना दें। जिन्होंने तोड़ फोड़ किया, जलाओ गिराव किया,
ان کے خلاف کاروائی ہو، 26 نومبر کا بھی بنا دیں۔ اور آج بھی عمران خان اسی نقطے پر قائم ہے، ایک نقطے تے گل مک دیے، ایک نقطے تے۔ لیکن موجودہ حکمرانوں نے جنہیں لایا گیا اقتدار میں، 8 فروری کے الیکشن میں جو ہار گئے تھے، رات کو 10-11 بجے بلا کے کہا گیا پی ٹی اے نے صفایا کر دیا ہے، اچھے بچوں کی طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ آئے، ایک جھولے میں بیٹھے اور جھولے لو، اور جھولے لیکن ہماری مرضی سے ہلے گا۔ یہ طاقتور لوگ ہی کہہ سکتے ہیں۔ اس پر وہ مانے، انہوں نے کہا تمہیں حکومت ملے گی، اختیار نہیں ملے گا۔ ایسا ہی ہوا، حالات نے ایسا ہی ثابت کیا۔ لیکن دوسری طرف جیل میں، ڈیالہ جیل میں عمران خان تھا، وہ نواز شریف نہیں تھا، وہ آصف علی زرداری نہیں تھا کہ ایک بیان دے کہ تم 3 سال کے لیے آتے ہو، ہم ساری عمر کے لیے ہیں، میں کراچی سے خیبر تک پہیا جام کر دوں گا، اگلے دن ملک چھوڑ جائے۔ وہ نواز شریف نہیں تھا کہ میں ایکسٹرابری میں سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، میں ایکسٹینشن نہیں دوں گا، لیکن قمر جاوید باجوہ کو دی، لیکن اسی قمر جاوید باجوہ سے ڈیل کر کے لندن چلے گئے۔ اس وقت ان کا غلط آدمی سے یہ جو عمران ہے آؤٹ آف سلیبس آ گیا۔ پرانے سیاستدان ڈیل کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان ہوں، نواز شریف ہوں، پیپلز پارٹی ہوں، شہید بے نظیر بھٹو نے نہیں کی تو انہیں 2007 میں شہید کر دیا گیا۔ ہاں عمران خان میری اطلاع ہے اب بھی ڈیل نہیں کرے گا، یہ بات نوٹ کر لیں، جب بھی آئے گا وہ نئے الیکشن کی شرط پہ آئے گا۔ اب نئے الیکشن دیتے ہیں یا نہیں دیتے، دوسری طرف حالات بدلنے کے ساتھ ہی لوگ آنکھیں بدل لیتے ہیں۔ اب جوید چودھری نے اس کو سیکنڈ کر دیا ہے۔ دوسری طرف آ جاتے ہیں پاکستان فوج کے، نے جارحانہ بیٹنگ شروع کر دی ہے۔ ناظرین اب کھل کے کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمارے خلدار میں اے پی این ایس کے، میرے بچوں کو، آپ کے بچوں کو، پاکستان کے بچوں کو شہید کرنے والے بھارت کو، جو بی ایل ہے بھارت اس کی پشت نہیں کر رہا، ان کو منہ توڑ جواب دے کے عوام یہی اپنی فوج سے چاہتی ہے، حکومت سے بھی چاہتی ہے، لیکن حکومت فارم 47 والی ہے، حکومت تو لے لیا، طاقت نے اختیار نہیں لے سکے۔ یاد رکھ لیں، چور جتنا مرضی سمجھدار ہو، اس کے اندر کا چور اس کو چھپاتا رہتا ہے۔ چوری کی گاڑی چلائے نا، سامنے پولیس کھڑی ہو، آپ ڈر جاتے ہیں، اوے ایتے چوری دی گڈی میں پھڑیا گیا تو لتر بھی وجن کے گڈی بھی واپس ہوئے گی۔ تو حکومت چلانے والوں کو بھی کچھ لوگوں کے حالات یہی ہیں۔ خیر ہم آ جاتے ہیں پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے واضح طور پر کہا ہے کہ بھارت نے 20 برس سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت پاکستان میں 20 برس سے ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے۔ خزدار میں واقعہ میں فتنہ ہندوستان ملوث ہے۔ فتنہ ہندوستان نے خزدار میں دہشت گردی کی اور بھارت پشت پناہی کا اعتراف کیا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کر رہا تھا ہم بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیں گے۔ یہ خواب کئیوں نے دیکھے اور کئی قصہ ماضی ہو گئے۔ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا۔ تاہم ان کے لوگوں کے کچھ جائز مطالبات ہیں تو اسے ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی جی آئی پر احمد شریف نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ بھارت پشت پناہی کا اعتراف کر چکا ہے، فتنہ ہندوستان کا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں، یہ درندے ہندوستان کے پیسے پر بربیت کر رہے ہیں۔ بلوچ بھی پوچھتے ہیں دہشت گردی بلوچستان سے کیا تعلق ہے، وہ تو پرامن شہری تھے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ بھارت کی جانب سے بارڈر کراس کرنے پر 71 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے، اور بہت ساری دہشت گردی کی وارداتوں کو ہونے سے پہلے ختم کیا ہے۔ ان کے دعوے کے مطابق بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور بھارتی میڈیا پاک فوج کے افسران جوانوں کے سروں کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ ہمارے افسران کے جوان، ہماری فوج کے افسران کے جوان ہو یا افسر یا عام شہری، اور بھارت تم ان کی طرف دیکھو گے تو پوری قوم تم پر، تمہارے خیال آپ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوگی۔ پاکستان میں اپنے 10 اختلافات ہوں، جہاں پاکستان کی بات آ جائے گی، فوج کی آ جائے گی، نیوی کی آ جائے گی، یا کسی عام شہری کی آ جائے گی، تمہیں منہ توڑ جواب دیں گے۔ یہی ڈی جی آئی ایس پی نے کہا، انہوں نے کہا بھارت پر پاک فوج کے افسران جوانوں کے سروں کی قیمت لگائی جاتی ہے، ہم تمہارے زبانیں بولنے کے قابل ہی نہیں چھوڑیں گے۔ بی ایل اے کے دہشت گردی بھارتی چینلز پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی کرتے رہتے ہیں۔ سب نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا میڈیا بھارتی میڈیا سے زیادہ آزاد ہے۔ انہوں نے کہا پاکستان کا میڈیا بھارتی میڈیا سے زیادہ آزاد ہے، بھارتی میڈیا ہندوستانی حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بلوچی ہمارے بھائی ہیں اور دل کا ٹکڑا ہیں۔
بلوچی ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، پٹھان ہو، سب ایک ہیں، پاکستانی ہیں۔ کراچی میں کوئٹہ سے زیادہ بلوچ رہتے ہیں، یہ بلوچستان پاکستان سے جدا کر ہی نہیں سکتے، جو کرنے کی کوشش کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ فتنہ ہندوستان بلوچستان کی ترقی کے خلاف ہے، راستہ دشوار اور طویل ہو سکتا ہے، فتح حق کی ہوتی ہے۔ ہاں، فتح صرف حق کی ہوتی ہے، چاہے صحافی ہو، چاہے جرنیل ہو، چاہے جج ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے بزنس مین ہو، یاد رکھ لیں پروپوگنڈے سے کبھی فتح نہیں ہو سکتی، اس کا رولا ڈالا جا سکتا ہے۔ میں ان کی اس بات پہ تھا کہ فتح ہمیشہ حق پر چلنے والے کی ہوتی ہے، حق پر کون چلتا ہے یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ بھارت نے دوبارہ شوق پورا کرنا ہے تو ازما لے، ہم بھی تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر کا حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا، اور مقبوضہ کشمیر ہماری شہرگ تھی، ہے اور رہے گی۔ امن نہیں، اور مسئلہ کشمیر پاکستان اور بھارت کے ساتھ چین بھی فریق ہے، اور چین سے ہر تیسرے دن یہ بھارت مار کھاتا ہے، آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا۔ بھارت پاکستان کے خلاف دہشت گردی کو بطور استعمال کر رہا ہے، جس کا ہم مقابلہ کر رہے ہیں، اور 24 کروڑ افراد کا پانی بند کرنے کی بات کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، اور مودی اور بھارت کا میڈیا پاگل پن سے بھی زیادہ گھٹیا درجے پر آ گیا ہے۔ بھارت اپنے میڈیا پر بیٹھ کے ہمارے جوانوں کی، ہمارے افسروں کی قیمت لگانے سے پہلے اپنی قیمت لگائے۔ ہم اس کے ملک میں گھسوں کے 10 مئی کو مارا تھا، ان کا ایئر بیس سسٹم تباہ کر دیا، ان کی ایٹمی تنصیبت وہاں میں تھی۔ اب جو بھارت ہمیں چین نے DF-41 جنگی طیارے دیے ہیں، وہ آواز کی سپیڈ سے زیادہ تیز چلتے ہیں اور اپنے ہدف پر جاتے ہیں۔ پاکستان اب وہ نہیں رہا جسے بھارت فتح کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کی کوشش ہی اس کی شکست کا اعتراف ہوگی، نہیں تو 10 مئی کا ریکارڈ دیکھ لیں، بھارت کی S-400 تمام ایئر ڈیفنس سسٹم کیسے جام ہوا، ان کے طیارے اڑنے سے پہلے ہی ان کا کچرا بن گئے، سکریپ بن گئے۔ تو اب پانی بند کیا ہے تو پاکستان اس کا جواب دے گا، کیونکہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، UN کی خلاف ورزی ہے کہ جس ملک سے پانی جا رہا ہے، جہاں تک جا رہا ہے اس ملک کا رائٹ ہے۔ تو بھارت انٹرنیشنل گنڈا بننے کی کوشش مت کرے۔ پاکستان ایک ایک انچ کی اور ایک ایک شخص کی حفاظت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ہاں، ہمیں ججوں سے اختلاف ہے، خدا کے لیے انصاف کرے، اور آزادیہ صحافت حکومت پر گزارش ہے، 50-60 سے زیادہ صحافیوں کو آپ ان کا معاشی قتل کر چکے ہیں، آپ اپنی مرضی کے چہرے مورے بٹھا چکے ہیں، لیکن ان کی کریڈیبلٹی بھی بنائیں۔ صحافی کا کام حقائق کی عکاسی، عوام تک سچ لانا ہے، کسی ایک جماعت کی ترجمانی نہیں۔ ہاں، وطن سے محبت، وطن سے عشق، یہ سب سے پہلے ہے، سب سے پہلے پاکستانی ہے، بعد میں صحافی ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی سیاستدان ہے۔ لیکن ہمارے اداروں کو بھی چاہیے اپنے حلف کے مطابق جو انہوں نے دائرہ اختیار کام کیا وہ کام کریں، اور قوم آپ سے پیار کرتی ہے، لیکن نفرت کے بیج بو کے عوام سے بھوکے مار کر ان سے پیار نہ مانگو، ان کی بات سنو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔